بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زاری رحمۃ اللہ ناقل ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا ہے۔ فرمایا، عمر اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ کیا تو نے کسی کا ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ 7 آسمانوں، 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہوں۔ نوجوان بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ 7 آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ کہنے لگا، میرا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش؟ کہنے لگا کہ میرا گناہ۔ پھر فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ اور اس کی رحمت؟ کہنے لگا کہ ہاں، میرا اللہ سب سے بڑا ہے اور بے شک اس کی رحمت بھی۔ پس ارشاد فرمایا کہ تیرے اس گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرمائے گا جو سب سے زیادہ درگزر کرنے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ذرا اپنا گناہ تو بتا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا تو کہنے لگا کہ میں کفن چور تھا اور 7 سال تک یہی کام کرتا رہا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی تو میں نے اس کی قبر کھودی، اس کا کفن چرایا اور چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میں نے واپس آ کر اس سے گناہ کر لیا۔ گناہ کرنے کے بعد میں تھوڑا آگے ہی گیا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی کھڑی مجھے پکار رہی ہے کہ اے نوجوان، تجھے قیامت والے دن جزا و سزا دینے والے سے خوف نہیں آتا؟ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھے گا اور ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلوائے گا تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگی کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت پیش ہونے پہ مجبور کر گیا۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھل کر کھڑے ہو گئے اور اس کی گدی میں ایک دھول رسید کی اور فرمایا، او بدبخت، تو بس آگ کے لائق ہے، دفع ہو جا یہاں سے۔ وہ نوجوان وہاں سے نکلا اور 40 راتوں تک رو رو کے اللہ سے توبہ کرتا رہا اور اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا، آدم و حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان الہیم اجمعین کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بھیج دے کہ مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا مخلوق کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ عرض کیا کہ کیا تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں؟ عرض کیا کہ کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میری بھی اور تمام مخلوق کی توبہ وہی قبول فرماتے ہیں۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ دیکھیے، جب اس نے سچی توبہ کی تو اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ جتنا بڑا گناہ ہو، توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔